میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستو، دو بنیادی فریضے ایسے ہیں کہ اگر امت اجتماعی طور پر ان دونوں فریضوں کی حقیقت تک نہ پہنچی تو دین ضائع ہو جائے گا۔ وہ دو بنیادی فریضے علم اور ایمان ہے، جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں، کسی عمل پر کوئی اجر نہیں، کسی عمل پر کوئی وعدہ پورا ہونے والا نہیں۔ اگر یہ دو بنیادی فریضے علم اور ایمان، اور ان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ ان دونوں فریضوں کو قرآن پر پیش کیا جائے، تاکہ ہر زمانے میں عوام کو بھی علماء کو بھی اس بات میں امتیاز اور ان دو چیزوں میں فرق محسوس ہوتا رہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ میں اور آپ اپنے علم اور ایمان کو قرآن پر پیش کریں، اور میں اور آپ اپنے علم کو حدیث پر پیش کریں، میں اور آپ اپنے ایمان کو قرآن پر پیش کریں، میں اور آپ اپنے ایمان کو حدیث پر پیش کریں۔ قرآن کا نام فرقان ہے، جس نے علم اور ایمان، حقیقت اور تصور کے درمیان فرق کیا ہے۔ بے شمار آیتیں قرآن کی، بے شمار حدیثیں ہیں جن میں ایمان کی صفات اور ایمان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ان دو فریضوں کے بارے میں اور آپ ایک تصور میں محدود ہیں، اور ایک تصور ہے میرے آپ کے ذہن میں کہ یہ ایمان ہے۔ پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ ایمان کو قرآن پر پیش کیا جائے، کہ قرآن ایمان کسے کہتا ہے، اور ایمان کو حدیث پر پیش کیا جائے کہ حدیث ایمان کسے کہتی ہے، اور اس کے کمال تک پہنچنے کے کیا اسباب ہیں، کیسے ہم علم اور ایمان کے کمال تک پہنچیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کو قرآن پر پیش کیا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ اس کمال ایمان تک پہنچنے کا سبب کیا ہے۔ پہلی بات ہے تبلیغ میں نقل و حرکت اور کشف اور دعوت، اللہ کی قسم اس کا مقصد صرف ایمان کی تکمیل تھی، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس نقل و حرکت اور دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی تو اس پر کسی طرح کے اعتراض کا یا اشکال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نقل و حرکت کا موضوع نہیں ہے سامنے اور اس کا مقصد سامنے نہیں ہے تو اس کا انکار بھی آسان نہیں، اس پر اعتراض بھی آسان ہے۔ ہمارے لیے آسان کر کے یہ ملفوظ کہ میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ اس ملفوظ پر میں نے غور کیا اور اس پر بھی غور کیا کہ اگر ہر سال 4 مہینے اس کام کے لیے فارغ کرنے کو اپنا جزوِ زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ ان ملفوظات کو پڑھے لکھے لوگوں کو چاہیے کہ ان ملفوظات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں غور کریں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ میں کیوں نکلوں، میں کیوں دعوت دوں، میں اس سے کیا چاہتا ہوں، میں اس کا کیوں محتاج ہوں، یا میں اس کا مامور کیوں ہوں؟ اس
سوال ہے. میں اس کا معمول اس لیے ہوں، میں اس سے معمول اس لیے ہوں اور محتاج اس لیے ہوں کہ میں اس سے اپنے ایمان کو تکمیل چاہتا ہوں. اس سے اشکال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کام نہیں کریں ان کا ایمان کامل نہیں ہوگا. یہ سوال وہی سوال وہ کرے گا جس کو اس نقل و حرکت کے اصل مقصد کا علم نہیں ہے یا اس کا استحضار نہیں ہے، وہ یہ سوال کرے گا. غور کر لیا جائے ذرا سا کہ اس نقل و حرکت سے وہی ملاقاتوں سے میرے ایمان کی تکمیل کا کیا تعلق ہے؟ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ان مشاہدوں نے زبردستی بخاری کی رسائی میرے ذمہ کر دی. میں نے کہا بھائی میرے صبر کی بات بھی نہیں ہے، اس کے لیے مطالعے کے لیے وقت بھی نہیں ہے، لیکن پہلے ہی سبق میں یہ بات سمجھ آئی اور سمجھائے گا طلبا کو کہ یہ بات کہ ایمان گھٹتا ہے نہیں گھٹتا، بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، اس یزید و ینقص کی بحث میں امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. اور انہوں نے اس کے استدلال میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل پیش کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتاً. یہاں سے انہوں نے اس کا استدلال کیا ہے کہ ایمان کے حلقوں پر لوگوں کو جمع کرنا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. یہ امام صاحب نے اپنے مذہب کو اور اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے یہ مستدل پیش کیا ہے ایمان کے بڑھنے کے بعد. میں نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے. معلوم ہوا کہ دست اور ملاقاتیں اور اس نفر کا جو بنیادی مقصد تھا وہ امر معروف نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا تھا، اور اس فریضے کو اپنی ذات سے ادا کیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اس کے بغیر ایمان تمام وعظ، نصیحت، تدریس، تعلیم جو کچھ بھی ہو رہا ہے دین کے شعبوں میں، ان سب کا بنیادی مقصد ہر مدرس کا اپنی ذات سے اوامر کی تعلیم دینا اور نواہی سے لوگوں کو آگاہ کرنا. اس کا صرف مقصد اپنی ذات سے معروف کرنا، نہ کرنا، جو ایمان کی تکمیل کا بنیادی سبب. اور نقل و حرکت یہ اس کی ایک عملی شکل ہے. اگر یہ اوامر اور نواہی کتابوں میں لکھ کر تقسیم کر دیے جائیں، یہ اشتہارات میں لکھ کر چھاپ کر چپکا دیے جائیں، تو میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں گستاخی معاف ہو، یا میں معلوم ہے منکر کا طریقہ نہیں ہے. یہ عوامی نواہی کا علم ہو سکتا ہے، لیکن تذکیر کا ذریعہ تحریر نہیں ہے، تذکیر کا ذریعہ تحریک ہے. تذکیر کا ذریعہ تحریک ہے. تحریک آپ حرکت میں آئیں، آپ ایک شخص کو اپنی ذات سے خود معلومات برآمد کریں، اپنی ذات سے خود منکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو فریضہ بالواسطہ ادا نہیں ہو سکتا. میں اہم بات کرتا ہوں جو ایمان کی تکمیل کے دو بنیادی فریضے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کا جو گہرا ربط ہے وہ ان دو فریضوں کے عملی طور پر ادا کرنے سے ہے. یہ دو فریضے یہ تذکیر سے ادا ہوں گے، تحریر سے ادا نہیں.
پہنچنے کے لیے سبب کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مفتی تقی عثمانی مدعی کو فرماتے ہیں اصلاحی دعوت دینا تو ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے. ایمان کی تکمیل فرض عین ہے، ایمان کی تکمیل فرض عین ہے تو اس کی تکمیل کا جو ذریعہ ہے اصل اس لیے کہ عام ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ عام ہوتا ہے. ہم تو عرض کرتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کا سبب بھی یہی ہے اور آپ کے پاس ایمان کس درجے کا ہے اس کی دلیل بھی یہ دعوت ہے کہ آپ زبان سے امر معروف منکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اگر آپ زبان سے منکر سے روک رہے ہیں تو آپ کا درمیانہ ایمان ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھ کر اڑتے ہیں دل سے تو یہ آپ کا سب سے کمزور ترین ایمان ہے. اور اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی مسلمان کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ منکر کو دیکھ کر اس کو غم نہیں ہوتا ہے اور اس کو تغییر القلب تک بھی اس کی استعداد نہیں رہی ہے تو پھر صاف روایت کے اندر ہے کہ اس کے بعد ایمان کا تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے تو دل چاہتا ہے کہ بات صاف ہو کہ ایمان کو میں پیش کروں پر ایمان کو پیش کرو حدیث پر لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن جہاں بھی آیا ہے اس پر غور کیا جائے تو اس لا یؤمن کو جب تک اس کی تکمیل کا عمل نہ سمجھا جائے اس وقت تک معاشرے کے لائن کے احکام، اخلاقی لائن کے احکام، معاملات لائن کے احکام ان میں کمال نہیں پیدا ہوتا. میں تو صاف عرض کرتا ہوں کہ جس طرح سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک روح سرایت کیے ہوئے ہیں اس طرح عقائد سے لے کر ایک سنجے کی سنت تک ایمان سرایت کیے ہوئے ہیں تمام احکام. یہ ایک بنیادی بات یہ تھی کہ ایمان کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے عمل تھا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اپنی ذات سے ایک عمل آدمی کتنے بھی کرتا ہو لیکن ایمان کی تکمیل اور اس کے ایمان کی تکمیل کا سبب اور ایمان کے وجود کی علامت یہ دو چیزیں جو میں نے سکتے ہیں. اس کا بنیادی سبب وہ یہ دعوت ہے. اس لیے کہ مولانا بدر عالم نے لکھتے ہیں ترجمان السنہ میں کہ آدمی نماز اتنی پڑھے کہ اس کی پیشانی پر سیاہ نشان پڑ جائے اور روزے نفل اتنے رکھے اس کو ہونٹ پر خشکی جم جائے اور زکوٰۃ وقت پر ادا کر دے. فرماتے ہیں اسلام میں ایمان کی علامت صرف یہ نہیں ہے. اسلام ایمان کی علامت اس کو قرار دیا گیا ہے کہ آیا یہ اپنی ذات سے لوگوں کو معروفات کا نام ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ذرائع سے اور وسائل سے اور رسائل سے ہم معروف کر رہے ہیں تو آپ گستاخی معاف کیجیے گا، یہ فریضہ نماز کی طرح آپ کے اپنے ذمے ہے. یہ وسائل اور ذرائع سے فریضہ ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ قلم آپ کے درمیان ذریعہ نہیں ہے، اخبار رسائل آپ کے اور اس کے درمیان ذریعہ نہیں ہے. تذکیر کا امر وہ ہے جس کو آپ خود ادا کریں. تذکیر آپ خود بذات خود دوسرے کو آمدہ کریں. ذرائع اور وسائل اگر طالب علم اور معلم کے درمیان وسائل اور ذرائع ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتقال علم کا ذریعہ ہی نہیں ہے. میری بات آپ کو بری لگے گی، مجھے گستاخی معاف ہو، اس لیے کہ جب تک علماء آپ کی صحبت نہ ہو اور ان کی مجالس میں حاضری نہ ہو اور بلا واسطہ ان سے علم نہ لیا جائے اس وقت تک علم اپنے کمال کو
بازی منتقل نہیں ہوتا، جس کے لیے یعنی صحبت شرط ہے، اس کے لیے صحبت شرط ہے۔ ہم نے آج کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے علم کو بھی قرآن میں پیش کیا جائے کہ قرآن علم کسے کہتا ہے، قرآن علم کسے کہتا ہے، قرآن نے عالم کس کو کہا ہے؟ کہیں تو قرآن عالم علم خشیے کے ساتھ، کہیں تو قرآن علماء کو علماء کی تعریف کر رہا ہے خشیے کے ساتھ، کہیں ذکر کے ساتھ، اور کئی علماء کی تعریف ہو رہی ہے عمل پر ملنے والے اجر احتساب کے ساتھ۔ جو علماء وہ ہیں جو ساری کائنات کے مقابلے میں اجر کو ساری کائنات کے مقابلے میں بہتر یقین کرنے والے ہیں، علماء ان کو کہا گیا ہے وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير۔ یہاں قارون کی ساری مالیت کے مقابلے میں علماء نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے قارون کی مالیت کی تمنا کی، فرمایا کہ ثواب اللہ خیر، کہ اللہ کی طرف سے عمل کرنے والا اجر یہ قارون کی مالیت سے کہیں بہتر ہے۔ کہیں فرما رہے انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سزا دینے والے صرف علماء ہیں۔ کہیں فرما رہے ہیں کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، یہ وہی جو اللہ تعالیٰ اس کے احکام میں یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی آیات میں اور احادیث میں خاص طور پر صاف کر دیا گیا ہے کہ علم کا اخلاص اور ہے، اس کے الفاظ اور ہیں۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرما گئے کہ زیادہ احادیث کا یاد ہونا علم نہیں ہے، دل میں اللہ کا خوف اور خشیہ کا ہونا علم ہے۔ صاف فرمایا کہ دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں جتنے علم پر عمل ہوا ہے اتنے علم کا اجر ملے گا، جتنے پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے۔ قیامت میں علم نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ اس لیے احادیث کے اندر صاف طور پر فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم یہ تو ابن آدم کو نفع، ابن آدم کے خلاف مصیبت بنے گا، دل کا علم اس کو نفع دے گا۔ صاف علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا اور زبان کا علم اس کے خلاف حجت بنے گا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ علم کو پیش کیا جائے قرآن پر اور حدیث پر، کہ قرآن حدیث نے علم کسے کہا ہے، عالم کسے کہا ہے۔ اس لیے عرض کر دیا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ نے جاننے والا نہ جاننے والا قرآن اور حدیث میں اس کو نہیں فرمایا کہ جو نا واقف ہے یا جانتا ہے، نہیں۔ میں اس کو بھی تو صاف سے بات کیا کرتا ہوں کہ یہ جاننا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے یہ علم نہیں ہے۔ اگر قرآن پر اپنے کو پیش کروں تو یہ جاننا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے۔ یہ علم نہیں ہے، معلومات ہے یہ کہ میں جانتا ہوں کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔ اگر میں نامحرم سے نظر فوراً ہٹا لوں تو میں عالم کہلاؤں گا، یہ علم کہلائے گا۔ اور اگر میں نامحرم کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس کی معلومات ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں۔ اس ایک مثال پر سارے احکام کا انضباط ہونا چاہیے، تو کہا جائے گا ہاں یہ عالم ہے، یہ نہیں کہ جانتا ہے۔ امن ہوا قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والشيطان ساعد اور کرتا دیر ہو گئی، کیا
آناء الليل ساجدا وقائما يحمد الآخرة يرجو رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون. میں نے عرض کیا کہ اس علم کے کمال تک پہنچنے کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں، جن میں ایک بنیادی شرط وہ تعلق مع اللہ ہے. صرف میں، اللہ مجھے معاف فرمائے، صرف میں اپنی معلومات سے طلبا کو کچھ مسائل نوٹ کرا دوں. یہ میں ساتھ کرتا ہوں کہ یہ کتاب سے کتاب میں، کتاب سے کاپی میں علم کا منتقل کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق چرا کر لے گئے تھا، بلکہ لوٹ لیا پورے قافلے. امام غزالی کا سارا سامان اور پورا قافلہ ادھر بھیتر ہو گیا. امام صاحب اکیلے رہ گئے اور اکیلے ڈاکو کے پیچھے سے امید پر چل رہے تھے کہ یہ میرا سارا سامان ہے، کہ میرا صندوق جو کاپیوں کا ہے مجھے دے دو. لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. کہا امام صاحب تو واپس چلے جاؤ، کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب تم لے جاؤ، کپڑے سامان سب لے جاؤ، مجھے صرف صندوق چاہیے. تو اس قافلے کے اس ڈاکوؤں کے سردار نے یہ کہا امام صاحب سے، یہ تو بڑے علم ہے کہ اس کو اگر ڈاکو چرا کے لے جاویں تو آپ ان سے پورے لے جاؤ. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ میں نے جو کچھ نقل کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے اپنے پاس، یہ ذخیرہ نہیں ہے. ذخیرہ وہ ہے جس کو کوئی چرا نہیں. جیسے مثال رکھتا رہا ہوں، میری بات آپ کو بری نہ لگے، بڑی تیزی کے ساتھ تعلیم میں رواج بڑی تیزی کے ساتھ غالب آ رہا ہے، اور آپ حضرات کی نقل و حرکت اور آپ کا یہ سال عروج، اس سے ہمارا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان اجتماع ہو. ان کے درمیان سے یہ وسائل، یہ ذرائع اب تو حد ہو گئی کہ اعلیٰ سے منکر بھی نقل علم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ہمارا کوئی مقصد نہیں. یہ علماء عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں. اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل حق ہے کہ علماء بذات خود جب تک جاہلوں کے درمیان رہ کر ان کے جہل کا مشاہدہ نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ علم میں رسوخ پیدا ہوگا. اور ایک اگلی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت تک وہ کیفیت بھی نہیں پیدا ہوگی جو امت کو اجتہاد سے روک کر اور جہل سے نکال کر علم اور ہدایت کی طرف لے آئے. یہ میں آپ سے یاد کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں. اگر مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے معلوم ہو کہ پنجاب کے علاقے میں فساد آ گیا ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میں تہجد میں رو کر دعا کر دوں اللہ سے کہ اللہ تجھے ہدایت دے. لیکن اس کیفیت کی ضرورت ہے انقلاب کے لیے، اس کیفیت کی ضرورت ہے انقلاب کے لیے. وہ اللہ کی قسم میرا پنجاب جا کر اس کا معائنہ کیے بغیر یہ کیفیت میرے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اور کیسے ہو سکتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ کیفیت اللہ نے خبر دینے سے پیدا نہیں ہوئی. میری بات کی آپ پوری توجہ دیں گے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ اخبار ذرائع سے اور رسائل سے اس بات کو پہنچا کر لوگوں تک کہ اقدار آ رہا ہے، دعا کریں. میں ایک صاحب کی ملاقات کے لیے چلا گیا کسی کے ساتھ. انہوں نے میرے سامنے ان بزرگ سے یہ کہہ دیا کہ حضرت دعا کیجیے گا، وہ پنجاب کے علاقے میں فساد آ گیا. میرے سے کہاں خاموش رہ جاوے، اس سے دعا سے کیا ہوگا؟ دعا سے کیا ہوگا؟ میں دعا کر دوں، آپ دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے یہاں بیٹھے رہنے سے، میرے خبر سن لینے سے وہ کیفیت تو پیدا ہی نہیں ہوگی جو انقلاب کے لیے ناگزیر ہے، لازم ہے. تو ساتھ میرے ساتھ تھے، ان کو ذرا سا ناگوار ہوا
لیکن میرا پھر دل چاہا کہ میں بات کروں. تو میں نے بات کی تو وہ شیخ رو رہے تھے, آنسو سے رو رہے تھے. میں نے عرض کیا ماشاء اللہ عالم, میں نے عرض کیا, میں نے حضرت مشکا شریف کی روایت ہے, آپ صحابہ کرام سے صاف صاف فرمایا لیس الخبر کالمعائنہ, خبر معائنے کے برابر نہیں ہوتی. یہاں سے روایت شروع ہو رہی ہے. آپ ماشاء اللہ علماء نہیں جانتے ہوں گے, آپ کا علم مستحضر بھی ہے, تازہ بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بچڑے کی عبادت پر جمع ہونے کی خبر اللہ نے خود دی ہے موسیٰ علیہ السلام. لیکن موسیٰ علیہ السلام میں اس خبر کے ملنے پر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی جو کیفیت جا کر قوم کے حال کا معائنہ کر کے پیدا ہوئی ہے. رجع موسیٰ علی قومہ غضبان آسفا, یہ غصہ اب تک کی محنت کے ضائع ہونے پر کہ تمہیں ہم نے کیا کیا سمجھایا تھا, تمہیں کیا کیا کا مشاہدہ کرایا تھا, تم یہ کر رہے تھے. غصہ تھا پچھلی ساری محنت کے ضیاع پر, افسوس تھا یہاں تک اتنا اللہ تعالیٰ کی مدد اور قدرت کا اور نصرتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد پھر تمہیں یہ کام اچھا لگا. میں نے آج کیا کہ ہمارے علماء کے سال کے خروج کا اللہ کی قسم صرف ایک مقصد یہ ہے کہ یہ عوام کے ذہن کا مشاہدہ کریں. عوام کے درمیان ڈاکٹروں کی طرح عوام کے درمیان رہیں. جو ڈاکٹر ڈاکٹری نہیں کرتے انہیں نہ دوا کی خبر ہے نہ مرض کی خبر ہے. جو ڈاکٹر بیماروں کے درمیان رہتے ہیں ان سے پوچھیے, وہ آنکھ بند کر کے دوا ایک گھر میں لکھ کر دیں گے, اور معلوم ہے کس وقت وائرس چل رہا ہے, اس کی دوا صرف یہی. جو امت کے اندر ایسے امراض روحانی اور ایسے منکرات, ان کی عمومیت کا سبب ہی یہی ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان حساب سے بھی بات ملے گی کہ آپ کو ذرائع اور وسائل بہت ہیں, اجتماع نہیں. اور جس اطلاع کی ضرورت ہے اس اطلاع کے لیے مشاہدہ لازم ہے کہ آپ دل کا مشاہدہ کریں. آپ اس دل کا مشاہدہ کریں, اس کے لیے مشاہدہ لازم ہے. اس کے لیے خبر کافی نہیں ہوتا, اور مثال جیسے کر چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے خبر دی ہے, اور آپ نے صاف فرما دیا روایت میں لیس الخبر کالمعائنہ. اللہ کی خبر دینے کو نبی کہہ رہے ہیں روایت کے اندر, آپ حضرت صاحب سے فرما رہے لیس الخبر کالمعائنہ. اللہ خبر دے رہے ہیں, وہ خبر ایسی نہیں ہے جو اثر معائنہ کا ہوگا وہ خبر کا نہیں ہوگا. وہی آپ ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اتنے اعلیٰ مقاصد ہیں علماء کے ساتھ جو خروج کے لیے, اتنے اعلیٰ مقاصد ہیں کہ اگر 70 علماء غزوے میں شہید کیے گئے ہیں تو 70 علماء بغیر کسی غزوے کے صرف علم امت تک پہنچانے کے لیے شہید کیے گئے. 70 علماء چنے ہوئے قرا جن کو کہا جاتا ہے, کیوں اہل اس کے مطالبے پر بھیجے گئے اور 70 علماء شہید کیے گئے. ان کے نکلنے کا کوئی مقصد نہیں تھا, نہ قتال تھا, نہ کفار سے مقابلہ تھا, نہ کافروں کے لیے خروج تھا, کچھ نہیں تھا. جیسے زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے خروج غزوات کے لیے خروج ہوتے ہیں, حالانکہ نفل کا جو سب سے گہرا رشتہ قرآن میں ہے وہ تو تعلیم کے ساتھ ہے. نبی کے پہلے مقصد تعلیم ہے, ان کے ورثہ کی نقل و حرکت کا, صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین, ان کی نقل و حرکت کا اصل مقصد تعلیم. اور اس نے یہ فرما دیا کہ لیے تفقہوا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ لفظ لازم کے ساتھ لائیں, متعدی کے ساتھ نہیں لائیں, لازم کے ساتھ, کہ ہم تو اپنے علم رسوخ کے لیے خروج کرتے ہیں.
تاکہ امت کی بیماریوں کو دیکھ کر آپ بالکل میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر بیماریوں کو دیکھتے ہیں ان کے اندر نئی دواؤں کے بنانے اور نئی دوائیں تیار کرنے اور مناسب حال کے اعتبار سے مناسب علاج کی ان کو فکر ہوتی ہے، ان کو یہ چیز الہام کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک مکھی شہد بنانے چاہے تو اللہ اس کو الہام کرتے ہیں کہ تجھے کہاں سے چوسنا ہے۔ اگر عوام علماء کے ان نئی بیماریوں کا اور نئے منکرات کا اگر یہ خود اس کا مشاہدہ کریں اور اگر کلام کے درمیان رہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح ان کا علاج کھولیں گے جسے ڈاکٹروں پر نئی بیماریوں کا علاج کھولتے ہیں۔ ہم تو اسے چاہتے ہی ہیں، ہمارا تو مقصد یہ تھا۔ اور میں آپ سے کہہ دیتا ہوں صاف طور پر، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار اور ذرائع سے اور رسائل سے بھی دین پھیلایا جا سکتا ہے، تعلیم پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں۔ بس مشکل یہ ہے کہ جب کوئی چیز رواج میں عام ہو جاتی ہے اس کے خلاف سننا ناگوار ہوتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت۔ اور جب کوئی چیز رواج میں آ جاتی ہے اس کے خلاف سننا ناگوار ہوتا ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ جو منکر محبوب ہو جاتا ہے اس منکر کے خلاف سننا آدمی پسند نہیں کرتا۔ اور عبداللہ بن عمر کو کہا تھا کہ مجھے کچھ علم بات لکھ کر بھیجیے، فرمایا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں، علم حاصل کرنا ہے تو یہاں آؤ، علماء کی صحبت میں، علماء کی مجلس میں، اور یہاں مجلس میں آتے علم حاصل کریں۔ اس لیے اصلاح نفر حسد کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عوام علماء کے درمیان، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک یہ تعلیمی نظام مساجد کی سطح پر نہ آئے اور عوام اور علماء یہاں جمع نہ ہو، اس وقت عوام الناس کے جہل کا تو بڑے یہ بہتر سمندر سیلاب ایک جاہلوں کا ایک کس علاقے میں سمائے گا جا کر نہیں، جب تک عوام اور علماء کا اجتماع بس اس کا کرنا۔ اسی لیے احادیث کے اندر جو فضائل ہیں اجتماع کے مسجد میں اور فرشتوں کے اپنے پروں سے گھیرنے کی جو واقعات ہیں وہ صرف تعلیم اور علم کے حلقوں کے لیے، کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان سے گرو کھیل دیتے ہیں۔ اس لیے مساجد میں مسائل کے حلقے فضائل کے ساتھ ساتھ بات کرتا ہوں کہ صرف فضائل کی تعلیم سے ہمیں اطمینان نہیں ہے، پکی بات ہے، لیکن فضائل کی تعلیم کافی نہیں ہے جب تک ہر مسجد میں مسائل کی تعلیم کا اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل کی عملی تعلیم کا ماحول نہ ہو۔ میں عملی تعلیم کہہ رہا ہوں، میری بات ذرا مشکل سے آئے گی سمجھنے۔ یہ تخصصات ادب میں، فقہ میں، حدیث میں، یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ استاد کا کلام ہوگا اور تعلیم کا اور تعلیم کا سننا ہوگا، لیکن میں اس سے اگلی کوئی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس میں عالم کے عمل کو اتنا دخل نہیں تھا، کلام کو دخل ہے۔ میری بات بہت مشکل جائے گی سمجھنے، میری نظر کہیں اور ہے، آپ کی نظر کہیں اور ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ علماء اسلام کے بنیادی فرائض کی تعلیم کا عملی ماحول مساجد میں قائم کریں۔ میری بات توجہ چاہتے ہیں، بیان، تقریر، وعظ، نصیحت، کسی دن کسی عالم کا بیان سنا ہوگا۔ میری بات آپ یاد رکھیے گا، یہ امت کی اصلاح اور امت کی بنیادی عقائد اور فرائض سے متعلق تعلیم کے لیے یہ نظام کافی نہیں۔ ان میں بے شک آپ کی مسجد میں جو ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی بات کو سمجھیں اور لیں، وہ فائدہ حاصل کر لیں گے۔ عوام الناس ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے عقائد، ان کے فرائض کی درستگی کے لیے
جو بنیادی چیز تھی، اصل مسنون، جو اصل سنت ہے تعلیم کی، جس میں کتابت کو کوئی دخل نہیں ہے، میری بات آپ کو بری لگے گی، جس میں کتابت کو کوئی دخل نہیں ہے، وہ صحبت اور سوال اور جواب آپ ذرا غور کیجیے۔ ایک آدمی دور سے چل کر آتا ہے، آگے اللہ مجھے بتائیے نماز کے اوقات کیا ہے؟ فرمایا تم 2 دن ہماری مسجد میں قیام کرو۔ آپ کتنا آسان تھا، دور سے آنے والا شخص ہے، سوال کر رہا ہے نماز کے اوقات بتائیے مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیتے کہ نماز کی اس وقت ہوگی، اس وقت ہوگی، اس وقت ہوگی، اس وقت ہوگی۔ جبرائیل آپ کو نماز کے اوقات بتا کر گئے، آپ بھی اس صاحب کو نماز کے اوقات بتا دیتے؟ نہیں، ایسا نہیں، تم 2 ہماری مسجد میں قیام کرو۔ ہم اپنی مسجد میں پہلے دن نماز اول رکن ادا کریں گے، تم دیکھ رہے ہیں کس وقت نماز ہو رہی ہے۔ دوسرے دن ساری نمازیں آخر وقت میں ادا کریں گے، تم دیکھیں نماز کس وقت ہو رہی ہے۔ 2 دن آپ نے اس کو رکھا، اپنی مسجد کا سارا نظام تبدیل کر دیا نماز کا۔ ایک آدمی کو نماز کے اوقات بتلانے کے لیے یہ آپ نے اس کو عملی جواب دیا ہے۔ ایک آدمی کے لیے صرف پوری مسجد کا نظام تبدیل ہو گیا نماز کا، ہمیں ایک آدمی کو بتانا ہے کہ نمازوں کا اوقات کیا ہے، ہم اس کو عمل سے بتائیں۔ اس کی ہماری درخواست ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ مساجد میں یہ انبیاء کے یہ آساتذہ مسلح پر کھڑے ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کی روایت پر عمل کی یہی ایک شکل ہے کہ علماء مساجد کو وقت دیں، دیکھو رکوع ایسے ہوتا ہے، دیکھو سجدہ ایسے ہوتا ہے، یہ تو قوما ایسے ہوتا ہے، یہ تو سجدے میں پیر ایسے رکھے جاتے ہیں۔ نہیں، یہ میری عادت ہے، ہم اس سے چاہتی ہیں، ہمارا ہر چیز مقصد یہ نہیں ہے کہ چھوڑی مدارس کو، یہاں سے چند طلباء کو آپ پڑھا رہے ہیں، نہیں، یہ تو علماء کے بننے کی جگہ ہے۔ ڈاکٹر بنتے ہیں کالجوں میں اور جا کر اپنے اپنے کلینک کھولتے ہیں اور وہاں اپنا وہاں تربیتی اور کیا کہنے چاہیے علاج کا نظام قائم کرتے ہیں۔ میں علاج چاہتا ہوں، میں معلومات فراہم کرنا نہیں چاہتا، معلومات کا کی نشر و اشاعت نہیں چاہتا، میں عوام کا آپ کے ذریعے علاج چاہتا ہوں، اس کے علاج کی شکل صرف یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستفسر خود تیار کریں، کوئی پوچھا تو بتا دیں گے۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے لو مسائل پوچھو۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ درخت کی ٹہنیوں کا 3 مرتبہ ہلا کر فرمایا پوچھتے کیوں نہیں ہو، ایسے کیوں کروں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تعلیم ہے یہ کہ آپ مستفتی اور سائل خود تیار کریں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے علماء صحابہ کے لیے آئندہ کیا فتنے پیدا ہونے والے ہیں، ان کا کیا حل ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ آسان لفظوں میں کہ زوائد اگر آپ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں اور ان زوائد کے بیان کے دوران ایک شخص آتا ہے دروازے پر، آ کر کہتا ہے آواز دے کر دروازے سے، علمنی دین یا رسول اللہ، مجھے دین سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیان منقطع کر کے صحابہ کو بیٹھا ہوا چھوڑ کر منبر سے اترے، دروازے پر گئے، آپ کے لیے کرسی لائے گی جس کے پائے لوہے کے تھے، اس پر بیٹھ کر آپ نے اس سائل کو بتایا کہ اسلام کیا ہے، آپ کر کے آپ واپس سے پڑھ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا آپ سے، خدا نہ کرے کہ وہ خواہش پڑھانے والے خواہش چھوڑ دیں اور یہ پڑھانے والے کو چھوڑ دیں اور یہ کام کریں، نہیں، میں اس روایت سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اس سائل کی اہمیت اور اس کے سوال کو پورا کرنے کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، تاکہ آپ کتنے صاحب آپ نے کسی کا حوالہ نہیں کیا کہ بھائی فلاں تم جا کے ذرا اس کو سمجھا دو، ہم تمہیں سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، تم جا کے سکھلا دو اس کو۔ اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ میرے ہر صحابی کے اندر اس بات کا فکر پیدا ہو کہ اگر کوئی شخص ایسا آ گیا ہے جس کے پاس جسے اپنے فرائض کی خبر نہیں ہے، جسے نماز کی خبر نہیں، یہ اسلام کی خبر نہیں ہے، اس سائل کا بھی سوال پورا کرنا میرے ذمہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اصل مقصد تھا
علماء کی اس نقل حسد کا اور علماء سے مسجد کے لیے روزانہ وقت دینے کا مقصد یہ اصل ہے کہ عوام کے لیے خدا نہ کرے کسی اس کام کی وجہ سے دین کے کسی شعبے کے میں خلل پیدا کرنا یا اس کی افادیت کو ہلکا سمجھنا یا اس کا استخفاف کیا تو اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جو نظام تعلیم ہے اس میں کوئی نعوذ باللہ اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی اس کو کوئی اصلاح کے ارادہ ہے، صرف اتنی بات ضرور ہے کہ جو اللہ نے جس کو علم دیا ہے وہ اپنے علم میں عوام کا اس طرح حق یقین کریں، ایسا سمجھیں اس طرح ایک مالدار کے حصے میں سائل کا اور غیر سائل کا دونوں کا حق ہے۔ وفی اموال حق للسائل والمحروم، یہ تو مالدار کے بارے میں کہا ہے جس مال سے ایک وقت ضرورت دنیا کی پوری ہو سکتی ہے، اس علم پر آخرت کا ہمیشہ کا مدار ہے، جس کے پاس وہ علم ہے اس میں سائل غیر سائل کا حق کتنا ہوگا، صرف یہ مقصد اور سائل عوام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کے لیے امت مسلمہ کے لیے اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ 4 مہینے بالکل ایک جاہل آدمی دین سے ناواقف وہ ایک عالم کی صحبت میں 4 مہینے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کسی شعبے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، اللہ کے مدارس کے اس میں سال 8 سال 4 سال 5 سال کے لیے چند طلبا کو علماء کی صحبت مل جاتی ہے، ورنہ سچی آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات اس سال کے درمیان عوام کے ساتھ کی تعلیم دینے کی اگر مشق نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بہتے سمندر کا علماء کے ساتھ اور کوئی جوڑ کی شکل نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی جوڑ کی شکل نہیں۔ مولوی صاحب کا یہ فرمانا کہ ہر جماعت میں ایک مولوی قاری چاہتا ہوں، مقصد ہی یہی تھا، مقصد ہی یہی تھا کہ کچھ وقت ایسا مل جائے عوام الناس کو کہ یہ کم سے کم چلہ یا 4 مہینے ایک عالم کی صحبت میں رہ لیں، دن رات 24 گھنٹے مسجد کے ماحول میں، اب تعلیم کا حلقہ ہے، اب مسائل کا حلقہ ہے، اب فضائل کا حلقہ ہے، اب قرآن کا حلقہ ہے۔ اب اس وقت کا عمل یہ ہے، اس وقت کا عمل یہ ہے، وہ تو ایک بے دین آدمی کے 24 گھنٹے احکام کے اعتبار سے گزروانے کے لیے علماء کو جماعت میں نکالا جاتا ہے عوام کے ساتھ، اور ایک مسجد کے اندر ایک تعلیمی نظام تربیتی نظام قائم کرنے کے لیے آپ پھر آگے اس کو فرض بتا کے روانہ کر دیا۔ میں تو ایک تربیتی نظام چاہتا ہوں مسجد میں عوام اور علماء کو جمع کریں، ایک تربیتی نظام۔ میں تو صاف کیا بار بار کہا ہے مجھے کہ مجھے صرف فضائل کی تعلیم سے مجھے اطمینان نہیں بلکہ تشویش ہے کہ فضائل سے عمل کا شوق تو پیدا ہو جائے گا، لیکن عمل کی صحت، عمل کی قبولیت، عمل کی درستگی اور عمل کا کمال وہ تو مسائل بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور مسائل آپ کتاب لے کر سیکھ لیجئے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، صاحب بات ہے، آپ کو اچھا لگے پڑھا، آپ کتاب لے کر سیکھ لیجئے، مجھے اس اطمینان نہیں ہے۔ جس امت کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ اس کو کتاب دے کر فارغ ہو جائیں، آپ کو کیسے اطمینان ہے؟ آپ کو کیسے اس لیے میرے یعنی کام کا جو اصل مقصد تھا علماء کے اصل مقصد پلٹ کر تعلیم کا نظام پلٹ کر صاف کہہ رہا ہوں آپ کو برا نہ لگے، تعلیم کا نظام پلٹ کر سنت کی طرف جائے، اور وہ یہ ہے کہ تعلیم اور معلم ان کے درمیان کوئی ذریعہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اگر آپ نے اس کو نہ تھاما تو میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، آپ کو برا لگے گا کہ اب تعلیم نظام منکرات کی طرف بھی جاتا ہے، حالات منکر تعلیم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس کا ایک استعمال کر لیتے ہیں، ہمیں کیا کریں، سب کی ضرورت ہے، کیسے ہوگا؟ اور یہاں سے وہاں بات پہنچانا تو ممکن نہیں ہے، کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کرام کے وہ اسفار جن میں اپنے ملکوں سے پلٹ کر مدینہ واپس نہیں آئے، زندگی وہاں کاٹ دی، کس لیے؟ صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکات کے لیے کوئی یہاں سے کوئی جو ہے حکم نامہ لکھ کر نہیں بھیج دیا کہ یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے، یا زکات کے فضائل یا اس کے فریضے کے چھوڑنے کی وعیدیں لکھ کر نہیں بھیج دی،
یعنی میں اس فریضے کو ادا کرانے کے لیے مدینے کو خالی کروں. اصل مقصد یہ ہے کہ عوام اور علماء کا اختلاط آپس کا یہ ہے صرف واحد ایک سبب جسے تربیت اور تعلیم ہو سکتی ہے. اس لیے کہ تعلیم اور تربیت یہ اس کے لیے صحبت تو فرض کا درجہ رکھتی ہے. صحبت کے بغیر نہ کوئی تعلیم ہے نہ کوئی تربیت ہے. کچھ صرف آپ معلومات کی اشاعت کرتے رہے اور آپ سمجھتے رہے کہ دین پھیل رہا ہے. ہاں کوئی طالب آپ سے سوال کرے آپ اس کے سوال کا جواب دیں. اس کا وہ طالب ہے, اس کو تو آپ کی تحریر یا آپ کا جواب مفید ہو سکتا ہے. جس میں طلب ہی نہیں ہے آپ سوچتے آدمی کے پاس کتاب رکھ کر چلے جائیں, سمجھتا ہوں اس کو بہتر نہیں ہے. وہ تو آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے اس کا ہلائیں گے تو وہ نمازی اٹھ سکتا ہے. اور نہ نماز قائم کرو بورڈ پہ لکھتے ہیں چالی پڑا سو رہا ہوں, اس بورڈ پہ مطلب نہیں. سوال تنبیہ, تذکیر, تحریک, یہ تھی چیزیں امت کی تربیت اور تعلیم. ہم ہرگز اس بات کا تصور بھی نہیں ہے تبلیغ میں یہ تعلیم چھوڑو تربیت کرو. ہم کہتے ہیں کہ جتنا حصہ آپ کے وقت میں جتنا حصہ طالب علم کا ہے اتنا حصہ آپ کے علم میں غیر تعلیم کا ہے. اتنا حصہ غیر تعلیم کا ہے. اس لیے اگر آپ غور کریں گے سورہ صحابہ میں کہ نقل حرکت کا جو اصل بنیادی مقصد تھا وہ تعلیم تھا. نقل تعلیم کے لیے نقل تعلیم. اس لیے فرمایا کہ آپ سے بات میں صاف روایت ہے یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا تاجر حکومت کی دھمکی ہے. ایک بار, دو بار, تین بار پڑھی روایت. ہر دفعہ صحابہ نے جواب میں کہا ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے, ہم جا کے سیکھتے نہیں ہیں. سوال یہ نہیں تھا کہ وہ آپ سے آ کر آپ سے سیکھتے نہیں ہیں, سوال یہ تھا کہ آپ جا کے کیوں نہیں سکھلاتے. آپ ایک دفعہ بھی خاموش نہیں ہوئے صحابہ کے جواب پر. آپ نے اپنی بات کو دہرایا ہے. اس دہرانے کا مطلب صحابہ کے جواب کی تردید کرنا تھا کہ آپ یہ مت کہیے کہ وہ سیکھنے کے لیے آتے نہیں. آپ یہ مت کہیے کہ وہ سیکھنے کے لیے آتے نہیں ہیں. اس جواب کی تردید میں آپ نے اپنی بات کو دہرایا ہے. آپ بات پر غور کریں. آپ نے بار بار کہا تاجروں کو کی دھمکی ہے, تاجروں کو اگے وہ سیکھتے نہیں ہیں. آپ اتنے غیر نہ روایت میں ہم کیوں الگ کے جائیں گے. 30 مرتبہ کہا ہم بھی نہ سنا دے, ہمیں ایک بار کا موقع دیجیے. جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا نہیں پہنچا ہم تو وہاں جا کے ہی پہنچے. اس لیے ہماری سارے نظام کا جو اللہ کے قسم ایک خلاصہ اور حاصل ہے وہ صرف ہے کہ امت دین پر آئے اور امت جہالت سے نکلے. اور امت کی تعلیم کا عمومی نظام اللہ رحمت فرمائے حسین نذیر رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا ایک بیان دے کر چلے گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے اور آئندہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ تعلیم کا ایک دستور دے. صاف فرما گئے کہ ہم مسجدوں کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بنانا چاہتے ہیں. زندگی کا مرکز مسجد کو. وہ صاحب کہہ گئے کہ انقلاب کہیں بھی آ سکتا ہے لیکن مساجد میں انقلاب آتے آتے قیامت قائم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہی تھا کہ مساجد میں انقلاب نہیں آئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مسجد میں باتیں بلانے والوں سے پہلے ہی نمٹ گئے. اتنا تعلیم کا تحفظ مسجد میں ہے. خدا نہ کرے مدارس کا انکار نہیں ہے. وہ ایک تربیت کی ماحول ہے. علماء کی نگرانی اور علماء کی صحبت میں ایک نظام ہے. اللہ جزائے خیر مانا ارشد مدنی متصل علی. اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. میں حاضر خدمت ہوا سنائی میں نے کہا گزاری فرمانے کے بہت تشویش سے مکاتب کا کیا ہوتا ہے. میں نے کہا صرف کاغذی طور پہ عرض کرتا ہوں کہ پچھلے سیمائی مشورے میں عزائم کرائے تھے مکاتب کے لیے 3 مہینے میں 11,000 مکتب قائم کیے ہیں.
بہت خوش رہے، بہت خوش، بہت خوش. ہم یہ بہت سنان بہت دعائیں. میں غلط یہ تعلیم کو، نظام تعلیم کو وسعت دینا. امت پھیل گئی ہے. اگر نظام تعلیم کو وسعت نہیں دی گئی اور اس امت کے منتشر ہونے کو، امت کے پھیلنے کو یا امت کی کثرت کو کے لیے اگر آپ کوئی نیا نظام لائیں تعلیم کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ تعلیم ہوگی، نہ تربیت ہوگی، نہ علم ہوگا. اگر یہ خیال پیدا ہو گیا، خدا نہ کرے کہ بھائی جن میں طلب ہے وہ مدرسے میں آ جائیں، باقی جو نہیں آ سکتے ہیں وہاں بھیج دیتے ہیں. ان کے پاس کیا بات ہے، وہاں حاصل کرنے امریکہ بھیجے تھے. کیونکہ فرصت نہیں ہے. کرتا ہوں جس کو فرصت نہیں اس کو غرض نہیں ہے نا. جس کو فرصت نہیں اس کو غرض نہیں ہے. جس آدمی کو غرض ہوتی ہے وہ اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے نا. اگر میں یہ سوچ کر، اب یہ بات تو لوگ اشکال کرتے ہیں کیا کریں، کیا کروں، میں کہنے سے مجبور ہوں کیا کروں کہ اگر آپ نشر و اشاعت کی سہولت دیتے علم بھی اور لوگوں اس کی طرف نہ ہو، تو آپ کے لیے میری ذمہ داری پوری ہوگی. میں تو کیا آپ پڑھیں نہ پڑھیں، آپ میری ذمہ داری پوری ہوگی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موتا مکمل کر دی اور اس زمانے میں خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ آئے اور وہاں ایک فخر میں ان کا بیان ہوا اور وہاں سے ہم نے وزیر جعفر برمکی کو بھیجا کہ جاؤ امام صاحب کے پاس، امام صاحب سے کہو کہ میں آپ کی کتاب موتا مالک سے حدیث سننا چاہتا ہوں، کتاب لے کے میرے پاس آئے. کتاب لے کر آ جائیں، میں یہاں ہوں. مجھے اور آپ کو تو علم کے حالات پر، علم کے نشر و اشاعت سے اصرار ہے. ہم تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ حالات فلم پر علم کا علم پھیلایا جائے، کوئی حرج نہیں. ہم تو یہاں پہنچ چکے ہیں. اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ امام مالک کی زبان مبارک سے ان روایتوں کو سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے جمع. امام مالک نے جعفر برمکی کو جواب دیا، جاؤ واپس خلیفہ کے پاس اور کہہ دو جا کے اس سے کہ علم چل کر کسی کے پاس نہیں جاتا. جواب لے کر پہنچے، پیچھے پیچھے امام صاحب پہنچ گئے. خلیفہ نے پوچھا کتاب لائے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو علم 50,000 سال کی مسافت سے جبرائیل لے کر آئے ہیں، تم یہاں بیٹھ کر کہتے ہو کہ علم میرے پاس لایا جائے. تم سے اتنے دیر اٹھ کے مسجد میں آؤ. خلیفہ کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے. اور یہ حقیقت تھی کہ اس زمانے میں علماء وہ مالداروں اور عہدیداروں سے اتنا گریز کرتے تھے. دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ کہ یہ اپنے ماحول سے نکل کر آئے ہیں، لیکن علم کا پہنچانا نہیں ہے. علم حاصل کرنے والے کو اس کے ماحول سے نکالنا پہلی شرط ہے. آپ یہاں سے نکلیے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ علماء اور وہ عمراء اور سلاطین کے دروازوں سے علم کے وقار کے لیے بچنا چاہتے ہیں. علم کا وقار کے خلاف، علم کا وقار کے خلاف. اس لیے بادشاہوں میں دین تھا، کیونکہ علماء میں ان کے ملک و مال سے اور ان کے مناصب اور ان کے نظام سے استغنا تھا، ان کے مال سے استغنا تھا اور ان کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی فکر تھی. یہ ایک علاج تھا علماء کا کہ وہ مال سے، مالداروں سے بہت بچا کرتے. بلکہ ایک مرتبہ ابن عطیہ نے علامہ سیوطی سے کہا تھا
کہ سلطان غوری کے یہاں میرے ایک کام کی آپ سفارش کر دیں، کیونکہ میرا ایک کام ہے جو کوئی نہیں کر سکتا، صرف سلطان اگر حکم دے دے تو میرا کام ہو سکتا ہے، نیچے کا کسی کا بس کا وہ کام کرنا نہیں ہے، اور صرف واحد آپ ہیں جن کی بات سلطان غوری قبول کر لے گا۔ آپ سے میری درخواست ہے آپ ایک مرتبہ سلطان سے میرے کام کی سفارش کر دیں۔ علامہ سیوطی نے یہ کہہ کر عذر کر دیا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ کھلی آنکھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر چکا ہوں اور آپ کی مریضی استفادہ کر چکا ہوں، میں اگر ایک مرتبہ بادشاہ کے پاس چلا گیا تو یہ زیارت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، ورنہ آپ کے پاس کا میں آپ کے کام کا میں انکار نہ کرتا۔ اتنی احتیاط ہے، آپ سنیے، صرف ایک مرتبہ سلطان غوری کے پاس جا کر ابن عطیہ کے کسی کام کی سفارش کرنے کا مطالبہ تھا، میں نہیں کر سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 مرتبہ سے زیادہ میں کھلی آنکھوں زیارت کر چکا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ پورا ہے کہ اگر میں ایک مرتبہ بادشاہ کے پاس چلا گیا تو یہ سلسلہ زیارت کا منقطع ہو جائے گا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا۔ 11-10 ساتھی دیکھیں 1/3 علم محمد بن عاشق کے ذریعے سے آیا ہے۔ آپ ہمارے کہ عائشہ مالداروں سے بچ کر رہنا، مالداروں سے بچ کر رہنا، عائشہ مالداروں سے بچ کر رہنا۔ میری آپ سے درخواست ہے، آپ کو اچھی لگے پوری کی پوری کوشش علماء کو مال کے معاملے میں احتیاط اور استغنا کرنی چاہیے۔ احتیاط اور استغنا کے لیے ہی سارے مقاصد ہیں، استغنا کے لیے ہی سارے اسباب، استغنا کے لیے تجارت، استغنا کے لیے استغنا کے لیے اپنے آپ کو مخلوق سے مستغنی ثابت کرنے کے لیے کوئی سبب اختیار کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم مستغنی ہمارے پاس اسلام ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غور کر لے اس بات پر کہ تجارت یا کوئی سبب اختیار کرنا یہ عین توکل ہے اور یہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تجارت اور مقاصد مخلوق سے استفادے کا ذریعہ ہے، میری سوچ اس کے بالکل خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دنیا کے اندر اسباب ہیں اور ذرائع ہیں، مقاصد ہیں، یہ مخلوق سے استفادے کے لیے، مخلوق سے استغنا کے لیے، کیونکہ اسباب جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں اپنی حاجت کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں، اور مخلوق حاجت کو چھپانا یہی استغنا ہے اور یہی اسباب ہے، اور یہ خالق سے استفادے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کو کبھی معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں البتہ ٹھیک بات ہے، اگر کوئی شخص اس کا، اگر کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا اور وہ اپنے وقت کا بدل لیتا ہے تو لینا چاہیے، نہیں بلکہ معاشر صاحب ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مجھ سے کہ ایک استاد اگر صبح فجر کی نماز سے لے کر اذان سے لے کر رات عشاء کی نماز تک ایک طالب علم کی نگرانی، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے 5 وقتہ مسجد میں نماز کی حاضری لے رہا ہے، اور یہ صبح سے کہ شام تک اس کام میں مشغول ہے، اسے کب فرصت ملے گی کسی کام کی، کسی تجارت کی، کسی حضرت کو آپ سے فرما رہے ہیں بالکل یہی بات ہے، اور ایسی یعنی سے فرما رہے ہیں حضرت بالکل یہی بات ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ چاہتے ہیں، جو آپ کا نظریہ ہمارا نظریہ ہے، صاف کرنا ہے۔ میں نے کہا نا ہمارے آپ کے نظریے میں فرق ہونا یہ دین کا فرق ہے، یہ دین کا فرق ہے، یہ دین میں خلاف ہے، ہمارا آپ کے نظریے کا فرق ہے۔ البتہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مستغنی کیا ہے وہ کوشش کریں، دوسرا راستہ ہے۔ تو میں نے بات کی کہ تقویٰ اور استغنا، تقویٰ اور استغنا، تقویٰ تو میں آپ سے اپنی ذات سے پہلے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہود و نصارہ کی سب سے بڑی اسکیم یہ ہے کہ کسی طرح ان کے حلف سے مشتبہ حرام لقمہ اتار دو، جو جانتے ہیں کہ ان کی دعا اور ان کی عبادت اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا نظام کھوکھلا کرنے کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں۔
خوب جانتے ہیں. اس لیے قرآن میں نبی کو، انبیاء علیہ السلام کو، مسلمانوں کو اس کا حکم ہے کہ وہ اپنی غذا کی اپنے لقمے کی تحقیق کریں. لقمے کی تحقیق کریں کیا کر رہے ہیں، لقمے کی تحقیق کریں کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں. اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، خاص طور پر معلمین کو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس لیے کہ نبی کی بیعت کا مقصد تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے غزوے سے فارغ ہو کر دیکھا، چہرے پر بھوک کے کیا اثر تھے. عرض کیا میں نے آپ کے لیے بکری کا انتظام کرتی ہوں، آپ میرا کھانا کھا لیں، آپ کو بھوک نظر آ رہی ہے. آپ نے دعوت قبول کی، آپ تشریف لے گئے، لقمہ لیا، بکری کا گلا ہوا گوشت تیار، لیکن آپ کے حلق سے لقمہ اترا نہیں. ہو جب کے نہیں دیا آپ کے منہ میں، اتنا سخت ہو گیا کہ آپ کو اس سے نکالنا پڑا. واپس نکال کے پوچھا کہاں سے لائی ہو؟ یہ تو میں نے آپ کے لیے اپنے ذاتی پیسے سے خریدی ہے، حلال پیسے سے خریدی ہے. فرمایا کس سے لی ہے؟ کہ پڑوسن سے لی ہے. جاؤ پڑوسن سے پوچھو کہ اس نے یہ بکری اپنے شوہر کے مشورے سے بیچی ہے یا خود اپنی مرضی سے بیچی ہے. روایت میں اس نے جا کر اس سے پوچھا. اس عورت نے کہا ہاں میرا شوہر نہیں تھا. شوہر آیا، اس سے پوچھا کہ میں نے یہ بکری اس قیمت پر بیچی ہے اس کو. شوہر نے کہا نہیں، قیمت تم نے کم لی ہے یا نہیں، اس کی قیمت زیادہ ہے. بیچ میں ایک مشتری الگ ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو اس کی ذمہ داری ہے. نہیں، یہ مشتبہ مال ہے، یہ نبی کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ آپ تعلیم سے نہیں بھیجے گئے. میں آپ سے اپنی ذات سے سوال کرتا ہوں کہ اسے جہاں جو مل جائے میں کھا لوں اور اپنی کتاب پڑھ کے دوسرے کو سنا دوں، چلو یہ علم منتقل ہو جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس تربیت اور تعلیم کے لیے پہلی بنیادی شخصیت ہر طرح کا مال مشتبہ آ جاتا ہے اور وہ چل جاتا ہے. تعلیم کے لیے پہلی شرط. دوسری شرط یہ کہ وہ اعمال جو اعمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس کو شروع میں آپ کر دیا تھا کہ قیام لیل کو علم کے کھلنے میں جتنا دخل ہے، اتنا دخل میرے دماغ اور ذہانت کو یا مقویات کے کھانے کو اتنا دخل نہیں ہے جتنا دخل یہ عبادات اور اللہ کے قرب والے اعمال کو علم کے کھلنے میں دخل ہے. اشد وقع واقوى مقيلا ابين وقيلا اقول غير ابين وقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دعوت اور تعلیم دونوں کے امور مہمہ کے حل ہونے کا تعلق، دونوں دعوت اور عبادت، دعوت اور تعلیم، دعوت اور تعلیم، ان دونوں فریضوں کے مہمات کے حل ہونے کا جو بنیادی سبب اس آیت میں ہے وہ رات کا بیان. وہ رات کا بیان اشد وقع اقوام قیلا کا مطلب ہے کہ اور آگے نہ کبھی نہ دفن طویلا کہ دن بھر جتنے بھی سارے کام ہیں وصولیابی کے اور خروج کے اور نکالنے کے اور میدان میں اتر کر محنت کر کے امت کو وصول کرنے کے جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے ہیں، ان سارے کارناموں میں جو مدد ملے گی وہ رات کے بیان سے ملے گی. یہ آیت دونوں چیزوں کو بیان کر رہی ہے. اقوام قیلا نہ کبھی نہ دفن ایک تقویٰ اور دوسرے عبادت میں رات کے قیام کا اہتمام، یہ علم کو کھول دیتا ہے. ورنہ میرے دوستوں عزیزوں کیا عرض کروں، میری بات آپ کو بری نہ لگے، اب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر تردید، ایک دوسرے پر رد، یہ ایک معمول مسئلہ بن کر جبکہ میں صاف ترغیب کرتا ہوں کہ دوسرے مذاہب کی تردید سے زیادہ اپنے مذہب کے لوگوں کو فرائض کی تعلیم دینا لازم اور ضروری ہے. اہم بات مسئلہ دوسرے مذاہب کی تردید میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے مذہب کے لوگوں کو اس تعلیم دینے میں وقت صرف کیا جائے. بہت سارے مذاہب ثابت ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف دلائل کو تلاش کرنے اور رد کرنے کو تعلیم سمجھتے تھے تو امت ابتداء میں رہے گی، ہم ایک دوسرے کی تردید میں مشغول رہیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کی، وہاں فجر کی نماز کا وقت آ گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز میں نہ قنوت بالجہر پڑھی نہ بسم اللہ.
نماز کے بعد سبا کرنے والوں نے پوچھا کہ وہاں کا کیا کیا آپ ہیں؟ خبر میں سو رہا ہے نا یہاں پر کا اسی طرح میں نے اپنے مذہب پر عمل نہیں کیا. پہلے وسعتیں جو عمر بنی تردید نہیں تعریف. واقعی آپ سے ایک درخواست ہے، ایک نصیحت ہے کہ جس سے کو اس کے بعد جاؤ آپ نے یہ بات کہاں سے کیوں؟ اس لیے کہ کہنے والے کی مراد کا اعتبار ہے، سننے والے کے مفہوم کا اعتبار نہیں ہے. بڑی بات کہنے والے کی مراد کیا ہے، اس سے پوچھو تیری مراد کیا ہے. ان لوگوں پر سخت ناراض ہوئے کا احساس ہے. بلکہ خدا زمانے کی ایسا واقعات پیش آئے کہ ایک قوم پر حملہ ہوا، میں غلط سمجھ کر پوچھا نہیں کہ تمہارے سبانا کہنے کی مراد کیا ہے. تمہارے سبانا کہنے کی مراد کیا ہے؟ مراد معلوم کرتے ہیں مسلمان ہو جائے. اگر نہیں تھی انہوں نے جو سبانا کہا تھا اصل نہ تو کہا نہیں. اس میں کہتا ہوں کہ یہاں سے یہ جو ہدایت جو ہے نا وہی سب کیا ہے ہدایت. اگر مراد معلوم نہیں کرو گے تو اتنا غلط اقدام ہوگا، اتنا غلط اقدام ہوگا کہ آپ غور کیجیے کہ انہوں نے سبانا کہا قابل کو حالانکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا دین بدل چکے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہو چکے ہیں. لیکن کیونکہ نئے لوگ تھے بیچاروں کو اس طرح معلوم نہیں تھی کہ اسلمنا کہنا ہے یا سبحانہ کہنا. بڑھیا بھی ہے کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو کر دیتا ہوں. تو زیادہ گہرائی میں ہوتے ہیں جی سبحانہ ہے کہ نہیں رہے اسلمنا کا ہی اسلمنا کہہ تو کم سمجھتے کیا اسلام ہے سبحانہ کا ہے. ان کی مراد معلوم نہیں کی، ان پر حملہ کر دیا. واپسی میں کاغذاری ہوئی کہ ابھی میں بری ہوں ان کی سمجھ سے، اللہ میں بری ہوں ان کی سمجھ سے. اگر ایک ڈاکٹر سے آپ ملاقات کریں اور وہ آپ کو بتا دے یہ دوا اس طرح کھانی ہے، اس طرح کھانی ہے، آپ بھول گئے کیا آپ سمجھے نہیں. آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے کہ فلاں ڈاکٹر نے دوا دیا، کہہ رہا نہیں یہ دوا نہیں کھانی غلط ہے. یا یہ کہہ دے گا کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں ہے. صحیح بات ہے کہ یہ ڈاکٹر کو یہ دوا دیکھا تھا اسی کے پاس گیا، پوچھ کے بھائی آپ نے یہ بات مجھے بتائی تھی یہ کیسے ہے. اس لیے ہمیشہ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سلسلے والا مراد تک پہنچتا نہیں. تو مراد تک پہنچنے کے لیے کہنے والے کی طرف سے ہونا چاہیے. آپ کسی کیا مراد آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہنے والے کی مراد اس کے کلام میں ہوتی ہے اور سننے والے کا مفہوم اکثر مراد کے مخالف. جیسے میں نے آپ کو صاف مثال دی ہے کہ سننے والے نے کہا کہ یہ بے دین ہے، مسلمان نہیں ہے. کہنے والے کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہو گئے. تو ایسی چیزیں بہت پیش آئی سیرت میں، بہت ہیں، بہت مثالیں. اور صدیق عظمہ کے درمیان اس بارے میں جہاں جہاں بھی اختلاف ہے وہاں اجتہادی اختلاف ہے. عظمر کہتے تھے کہ انہوں قدر مت کیجیے، یہ لا الہ الا پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں. صرف زکات کا مسئلہ ہے تھوڑا سا، وہ بھی مال کی محبت کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، زکات کا اثر نہیں کیجیے. تو میں نہیں عمر تم غلط کہہ رہے ہو، یہ ابتداء ہے، یہ ابتداء ہے. مال کی محبت نہیں ہے، یہ ابتداء ہے. اگر آپ زکات کا انکار کریں گے کہ نماز کا انکار کریں گے تو زکات نماز سامنے آئے گی. بعد میں مشرا ہوا جی ہاں، تو قسمیں کھا کر کہتے تھے صحابہ کہ اگر اس دن وہ کرنا ہوتے امت کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہ ہوتا. کیا مطلب اس کا؟ 1 لاکھ والے اگر ایک فرضے کا انکار کرے تو کیا بات ہے؟ نہیں یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک فرضے کا انکار سارے فرائض کا انکار ہے.
ایمان لائے نماز نہ پڑھے اس کا ایمان نماز قبول نہیں. جو نماز پڑھے ایمان لائے نماز پڑھے زکات دے روزہ رکھے اس کا ایمان نماز زکات قبول نہیں. جو ایمان لائے نماز پڑھے زکات دے روزہ رکھے اس کے یہ سارے فرائض قبول نہیں. جو سارے فرائض میں کرے حج نہ کرے اس کے سارے فرائض قبول نہیں. تو میں نے یاد کیا کہ ایک یہ ہے کہ تعلیم زمان کے فعل کی تعبیر اس کے قول کی تعبیر اسی سیکھا جاتا ہے. اس طرح امت میں اجتماعیت پیدا ہو. اور اگر تجربے لگ گئے تو میں نے آپ کو اشارہ کی ہے امام شاہ عبداللہ نے امام ابو حنیفہ کے عمل پر عمل کیا ہے ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کے بعد. ان کے احترام میں ان کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں. ان کے احترام حالانکہ وہ مردہ دنیا جا چکے ہیں. تو پھر زندوں کے مذاہب کا کتنا احترام ہوگا اگر ایک مرنے والے کے مذہب کا اس کے قبر کے بعد احترام کیا جا رہا ہے. اس لیے ہماری درخواست کی ہے کہ آپ انداز اس میدان میں اتر کے دیکھیں کیونکہ اسلام کے مقاصد بہت گہرے ہیں. ہمارے یہاں سے اس محفوظات بہت دھیان سے پڑھا سکتے ہمارے یہاں محفوظات بہت دھیان سے پڑھانی ہے. بہت گہری باتیں ہیں اور سارا کے سارا کام کا طریقہ کار اس کی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس کے جو ہے امر معروف نہی منکر یہی دعوت ہے اور یہی ایمان کی تقریر کا سبب ہے. جس طرح شروع میں عرض کر دیا کہ علماء صاحب سے بات ان طرح دعوت ملتی ہے کہ اپنی ذات سے اپنا عمل کر لینا ایمان کی تقریر دے گا جب تک دوسروں کو اس پر آمادہ نہ کیا جائے. تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر یہ ہماری آپ سے گزارش ہے. اور اسی محمد کی عالمی ذمہ داری کو سامنے رکھا اللہ کا فضل ہے جو جماعتیں ملکوں میں گئی ہیں علماء کی وہاں علماء اتنے مطمئن ہوئے اور ہر جگہ ہم کہتے ہیں جہاں جماعت جائے علماء کی وہاں کے علماء کی تشکیل کریں مسجد کو وقت دینے کے لیے بھی اور ملک کے بگڑے ہوئے عوام کو وقت دینے کے لیے. دیکھا ایک سال کے لیے ہمارے ملک میں آ گئے ہیں ہمارے لیے اور ہمارے لیے جس کام عام طور سے لوگ یہ سمجھتے تھے بات کہ یہ سارے تمام الناس غیر عالموں کا کام ہی جاہلوں کا. میں تو سمجھتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں اور دل سے عرض کرتا ہوں کہ جو تاریخ اس وقت اس کام کی سال کی علماء کی عرب کی نقل حرکت سے ہوئی ہے وہ تاریخ میں سمجھتا ہوں اس پوری تبلیغ کی تاریخ میں نہیں ہوگی جس اور یہ سارا خیر آپ کے سر ہے اور یہ ساری خیر آپ کے عمل نامے میں ہے کہ عوام کو تو جگہ نہیں عوام بھی جا کر لیکن اس مسئولیت عظمیٰ کی طرف جو علماء متوجہ ہوئے ہیں یہ کام عوام کو کرنے کا نہیں تھا. یہ کام اللہ نے آپ سے لیا ہے اور آگے دے. دیکھیں عوام کے لیے علماء کو تیار کرنا یہ صرف علماء کی حیثیت ہو سکتی ہے. عوام الناس کی حیثیت نہیں کہ علماء کو تیار کرنا. علماء کو عوام کی تعلیم کے لیے اٹھانا اور علماء کو عالمی سطح پر عوام کی تربیت کے لیے اٹھانا یہ ذمہ داری علماء ہی ادا کر سکتے ہیں. ذمہ داری علماء ہی ادا کر سکتے ہیں. یہ میرا عوام کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کام آپ حضرات کی یہ مسئولیت ہے آپ کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ حضرات جو ساتھ لگا چکے ہیں وہ دوسرے سال کے لیے جو ساتھ لگا کے تیسرے سال کے لیے اور جو علماء کے ساتھ دلی لگا ہے وہ اس میں تاخیر نہ کریں اس میں جلدی کریں. اور میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ کے دنوں کو شعبہ چھوڑ کے نکل جائیے نہیں آپ اس کو متبادل کا انتظام کریں اس لیے کہ اگر متبادل کا انتظام نہیں کرتے ہیں تو دین کے ایک شعبے کا نقصان ہوتا ہے اور اگر آپ متبادل کا انتظام کر نہیں کرتے ہیں تو امت میں عالم سے زبر امت کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے سنت یہی ہے کہ متبادل کا انتظام کر کے آپ سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور فرولا نمبر کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ علماء ایک ساتھ نہ نکلے ایک باقی نہ نکلے. یہ نہیں کہ سب نہ نکلے یہ تو کہیں نہیں یہ ہے کہ سب ایک باقی نہ نکلے. ایسے تو نہیں کرتے کہ ایک جماعت علماء کی نکلے یہ واپس آئے نکل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے معمول تھا صحابہ میدان
حدیث تم سنو، یہ تو قرآن کی آیت نازل ہوئے درمیان ہے، تم ہمیں بتانا، اور ہم میدان میں ہوں گے، کہیں ہم اس علم سے محروم نہ ہو جائیں۔ میدان قتال میں بھی تعلیم کا حلقہ ثابت ہے، صاحب پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کیسے کس طرح ہے صحابہ کے اندر یہ تعلیم اور قتال کیسے جمع کیا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ سے درخواست ہے کہ نکلنا تو یقینی ہے، سب کو نکلنا ہے، لیکن متبادل جب ہو جائے گا نکل جائیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ ڈرنے والی بات ہے، یہ ڈرنے والی بات ہے، لیکن انتظام کر کے نکل جائیں گے نہیں، مجھے نکلنا ہے، انتظام کرنا ہے، مجھے نکلنا ہے، انتظام کرنا ہے، مجھ پر ذمہ داری آ رہی ہے، سزا کی ذمہ داری مجھے نکلنا ہے، متبادل کا انتظام کرنا ہے۔ اذان کے لیے بلال کو متعین کیا گیا تھا، جب نکلنا چاہا تو اس میں دیا ہوا کہ بلال اپنا متبادل لے رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجیے، اگر اذان کے لیے متبادل کے بغیر موتی نکل سکتا ہے، جو کام کوئی بھی کر سکتا ہے، جو بخاری پڑھا رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو ان کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، جو تدریس کی خدمت میں گزارش سے مشغول ہیں، ایسے اساتذہ کے لیے نکل جانا بغیر متبادل کے انتظام کی کیسے ممکن ہوگا؟ جب ایک مؤذن کے لیے بھی آپ فرمایا تمہوں نے کہ اپنا متبادل لے کر آؤ، وہ گئے اور قرض پکڑ کے کہ انہوں نے قبا کی مسجد میں اذان دی ہوئی ہے، یہ میرے جگہ مؤذن ہوں گے، آپ جائیں۔ عزم کرو، ارادے کرو اور انتظام کر کے چلنے کا